تک اس استحصالی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، جس وقت تک اس کرپٹ نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کبھی بھی خیریت کی امید نہیں رکھ سکتے۔ میں تمام مسائل کی جو جڑ ہے، تمام مسائل کی جو بنیاد ہے، اس نظام کو سمجھتا ہوں۔ یہ نظام جتنا تک دفع نہیں ہوگا، یہ کرپٹ سسٹم جب تک دفع نہیں ہوگا، اس وقت تک خیریت کی امید ہم نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان کے اندر کتنے تعلیمی ادارے ہیں، پاکستان کے اندر کتنی درسگاہیں ہیں، پاکستان کے اندر کتنی خانقاہیں ہیں، پاکستان کے اندر کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، سکول ہیں۔ مجھے بتائیں، اتنا بڑا تعلیمی جال بچھا ہوا، اتنی بڑی بڑی تنظیمیں، تبلیغی جماعت کو دیکھیں، جماعت اسلامی کو دیکھیں، اچھا اس طریقے سے دعوت اسلامی کو دیکھیں، منہاج القرآن کو دیکھیں، کتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہے، ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری ہے، ہمارے ملک کے اندر جھوٹ ہے، ہمارے ملک کے اندر کرپشن ہے، ہمارے ملک کے اندر بے ایمانی ہے، ہمارے ملک کے اندر بدعنوانی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ اخلاق سکھاتے رہیں، اس کو بہترین تعلیم دیتے رہیں، لیکن اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، وہ ساری تعلیم ضائع ہے۔ میں ایک شخص کو کئی دفعہ 100 دفعہ سمجھاؤں کہ اچھے اخلاق سے رہنا ہے، اچھے کردار کے ساتھ رہنا ہے، قتل و غارت نہیں کرنی ہے، چوری نہیں کرنی ہے، کرپشن نہیں کرنی ہے، تو اگر اس بیچارے کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے یہ غیر منصفانہ ہے، اس کی جو معیشت ہے وہ غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان کی جو دولت ہے وہ چند لوگوں کے قبضے کے اندر ہے، چند لوگوں کے قبضے کے اندر ہے۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جب چند لوگوں نے ساری دولت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تو غریب عوام کہاں پر جائے گی؟ وہ بدعنوانی نہیں کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو کیا کریں گے؟ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن میں سب سے زیادہ دیندار طبقے کا ہاتھ ہے، سب سے زیادہ لوٹ مار کا ہاتھ، سب سے زیادہ لوٹ مار میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ مسجدوں کے نام کے اوپر کروڑوں روپے غبن کر گئے، اربوں روپے غبن کر گئے، بلکہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، سن 2011-12 کے اندر، اس زمانے کے اندر ہم نے گفتگو بھی کی تھی کہ ہمارے صرف علاقہ چھچ سے 30 ارب روپے مولوی حضرات لوٹ کر چلے گئے ہیں، 30 ارب روپیہ مولوی حضرات لوٹ کر چلے گئے ہیں۔ کاروبار کے نام پر لوگوں سے اکٹھا کیا، لوگ بدحال ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ ایسے میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کو دل کے دورے پڑے ہیں۔ اور مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا یہ دین کی بدنامی نہیں ہے کہ ایک شخص اس کے اوپر داغ ہو اس چیز کا کہ یہ پیسے لے کر گیا ہے، جھوٹ بول کر گیا ہے، کاروبار کا دھوکہ دے کر گیا ہے، اور 30 ارب روپے لے کر چلے گئے، اور ان کی داڑیاں آپ دیکھیں خوبصورت، ان کی آپ پگڑیاں دیکھیں خوبصورت، ان کے آپ جبے کبے دیکھیں۔ اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آسمان کے ستاروں کی تعداد اتنی نہیں ہے، آسمان کے ستاروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنا جھوٹے قسم کے مشائخ اور مولویوں والے جبے کبے لوگوں کے اندر شیطانوں کی کثرت ہے۔ یعنی آسمان کے ستاروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنا جھوٹے لوگوں کی تعداد ہے، جھوٹے پیروں کی، جھوٹے مولویوں کی۔ تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، اس طبقے سے آپ کیا اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ جو آپ نے روزگار کے لیے پیسے جمع کیے تھے تو آپ سے لے کر چلے گئے، دھوکہ دے کر آپ کو چلے گئے، اور معمولی رقم بھی نہیں تھی، 30 ارب روپے تھا، 30 ارب روپیہ تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کرپشن کے اندر، لوٹ مار کے اندر سب سے زیادہ ہاتھ دینی طبقے کا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات سے ناراض ہوتا ہے 100 دفعہ، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو بے شک مجھے پکڑیں کہ آپ نے غلط بات کی ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، خورخیل گاؤں کے اندر علامہ حافظ ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے پاس میں پڑھ رہا تھا اس زمانے کے اندر، 2012 یا 13 کی بات ہے، میں بول رہا ہوں۔ تو میں واپس آ رہا تھا تو ایک گاؤں کے اندر میں دیکھوں کہ پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، تو بہت سارے پولیس کھڑے ہیں، تو ایک شخص ہے بڑا خوبصورت، اس نے پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، تو کپڑے بھی اس کے بڑے خوبصورت تھے، بڑی خوبصورت اس کی داڑھی تھی، اور اس کو مار رہے تھے۔ تو میں نے رک کر پوچھا، میں بائک کے اوپر تھا، ایک خاتون تھی، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہمارے گاؤں سے تقریباً کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے 2 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ روپے اس نے نہ لیے ہوں، اور آگے وہ مزاربت کو جو اسکینڈل تھا آپ کو یاد ہوگا، اس کے اندر اس نے دیے ہیں، اب اس کے اوپر تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ انویسٹیگیشن کے لیے رپورٹ درج کروائی ہے اس کے اوپر، تو اب اس کو یہ گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو بات لمبی ہو گئی، دوسری طرف بات نکل گئی ہے، میں کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ استحصالی نظام ہمارے اوپر سے دفع نہیں ہوگا، اس وقت تک کبھی بھی ہم خیر کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو کوشش کریں کہ جو شخص اس نظام کو توڑنے کی بات کرے، کرپشن کو توڑنے کی بات کرے، ہم لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔